تو میرے بابا لوگ ہیں نا، ان میں وہ 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن بھی ہے. ایک تو میرے بابا ہیں اور ایک جو ہے عاصم تائیں ہیں اور ایک عزادار تائیں ہیں اور ایک پھپھو کا نام ہے. 2018 نے فادرز ڈے کے موقع پر سب سے پہلے تو سنیپ چیٹ کے کچھ فلٹرز یوز کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم سے ظہیر کے ساتھ تصاویر شیئر کی، اور اب ان کا نیا انٹرویو آ گیا جہاں پر ان کے منہ سے ایک بھی اچھا الفاظ نہ نکلا. والدین کے بارے میں اور گھر کی کچھ باتیں شیئر کرتی رہیں. پھر سے ایک مشہور یوٹیوبر نے ان کا انٹرویو کیا. آپ کو مکمل انٹرویو یہاں پر سنائیں گے کہ 2018 سے کیا سوالات کیے گئے اور انہوں نے کیا جواب دیا. اپنے روتے باپ کو دیکھ کر بھی ترس نہ آیا. 2018 ایک ایسی بیٹی ہے جس کے لیے باپ پوری دنیا سے لڑ رہا ہے لیکن وہ واپس آنے کو تیار نہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس کے دل میں زہر بڑھتا چلا جا رہا ہے، نفرت بھر رہی ہے، وہ اس کو سکون سے جینے دیں. والد کے بارے میں، ان کے رشتوں کے بارے میں بتایا اور فیملی کی بھی کچھ چیزیں بتائیں جو سن کر بہت حیرانگی ہو رہی ہے کہ دعا زہرا نہ جانے کن لوگوں کے پاس ہیں جو اسے عقل سمجھ بوجھ کچھ بھی نہیں دے رہے. اگر وہ اچھی فیملی ہوتی تو کیا کبھی اس کو یہ کہتی کہ اپنے والدین کو بے عزت کرو، اپنے گھر کے راز فاش کرو؟ کبھی بھی نہیں کہتی. وہ یہی کہتی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھو، ان کو ایسے سوشل میڈیا پر نہ بھگاؤ، نہ ان کے بارے میں بری باتیں کرو. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جیسے ظہیر کی فیملی کیسی ہے، کیسے لوگ ہیں، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آپ کو 2018 کا انٹرویو سناتے ہیں مگر ویڈیو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی نہیں ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. جامع شہید تو میں نے ویسے ہی آپ کے لیے بنایا تھا اور جو اشارہ وہ کیا آپ نے وہ تو ہم ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے، ویسے ہی مذاق کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو پکچرز یہ میری لگا رہے ہیں یہ میری بہت پرانی پکچرز ہیں. اصل میں نا میں جو ہوں نا کھاتی پیتی نہیں ہوں، مجھے شروع سے باہر کا کھانے کی عادت ہے. اس وجہ سے نا میں کمزور ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی عمر کم ہے. ابھی میری عمر کافی بڑھ گئی ہے اور میں جو ہوں 17 سال کی ہوں. کوئی اسکرپٹڈ انٹرویو نہیں تھا، جو سچ تھا وہ سب میں نے اپنی مرضی سے بتایا ہے. اور کیا کہتے ہیں، آپ نے مجھے کوئی باتیں نہیں سکھائی. اور جو ہے میں انٹرویو دے دوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دباؤ ہے، اور اگر نہ دوں تو کہتے ہیں غائب ہے. تو میں جو بھی کر لوں لوگوں کو مسئلہ ہے. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو پہلے دن سے پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں. انہوں نے اتنا سب کیا اور کر رہے ہیں. اس سے میرے دل میں ان کے لیے مزید نفرت ہی پیدا ہو رہی ہے. میں جب وہاں تھی وہ مجھے وہاں بھی جینے نہیں دیتے تھے اور اب میں یہاں آ گئی ہوں تو مجھے یہاں پہ بھی جینے نہیں دے رہے. پسند کی شادی کرنا میرا حق ہے اور اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پسند کی شادی کروں. اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی کی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے جیسے ان لوگوں نے کی ہے. میرا ابھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میری نا جو ابھی اکاؤنٹس اور سمز وغیرہ نا وہ ابھی اوپن نہیں ہوئی، ادھر سے کلیئر نہیں ہے، تو وہ پروسیس تھوڑا لیٹ ہے. بہرحال وہ جیسے ہوگا پھر میں اپنی سم آن کر کے اسی پہ جی میل بنا کے تو وہ بناؤں گا نا چینل. جب یہ مسئلہ ہوا تو ہم بھی یوٹیوب دیکھ رہے تھے تو صرف ایک آپ تھی جو سچ بول رہی تھی، باقی سارے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے. تو تبھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو ہے سب سے پہلا انٹرویو میں آپ ہی کو دوں گی کیونکہ جو سچ بولتا ہے سب سے پہلا اسی کا ہوتا ہے. تو اب جو اب باقی میرے جو انٹرویوز وغیرہ آئیں گے وہ میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ آئیں گے. زنیرہ باجی میری جو ہے نا وہ 2 دادو ہیں اور 2 دادا ہیں. ان کی نا آپس میں وٹے سٹے کی شادی ہوئی تھی. جو میرے بابا لوگ ہیں نا وہ 3 بھائی ہیں اور ایک ان کی بہن بھی ہے. ایک تو میرے بابا ہیں اور ایک جو ہے عاصم تائیں ہیں اور ایک عزادار تائیں ہیں اور ایک پھپھو کا نام ہے فروا. تو میری جو دوسری جو دادو ہے نا جن کو یہ اپنی جو ماما مطلب کہتے تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے میری جو ابھی جو دادو ہیں جو ریئل ان کی میرے بابا کی ماما ہے ان سے جو ہے نا کہا تھا کہ میرے جو بابو ان کو نا چاہیے، مطلب انہوں نے ان کو پالنے کے لیے اڈاپٹ کرنا تھا. تو میری جو دادی ہیں انہوں نے پھر ان کو دے دیا تو میرے بابا کو انہوں نے پالا ہے. تو وہ جو نام میرے دادا بو کا بابا نام کہتے ہیں کہ میرا ایک وہ دادا بو میرے جو ہے نا وہ انہوں نے صرف ان کو پالا ہے، ان دادو اور دادا بو نے. اصل میں یہ جو ہے نا میری جو ابھی جو ریئل دادو ہیں ان کے جو کیا کہتے ہیں بیٹے ہیں. ان کے یہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھائی ہوں تو یہ جو عاصم اور عزادار ہیں ان کو کہنا بتائیں کہ یہ ان کے کیا لگتے ہیں. جی یہ جو میرے عاصم تائیں ہیں نا یہ انہی کا بیٹا ہے اور یہ آیا ہوا تھا کسی شاپ بنانے کے بہانے یہاں پہ آیا ہوا تھا
اور اچانک میرے گھر والے جو ہے نا شادی کی شاپنگ میری جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو گیا، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری شادی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں اس وجہ سے پھر وہاں سے نکل آئی۔ جی یہ بالکل ایسا ہی تھا، کچھ سال پہلے یہ مسئلہ ان کا بہت بڑا جو ہے نا بنا تھا، یہ آج تک لوگوں سے نا چھپتے پھر رہے ہیں، یہ اس لیے دبئی چلے گئے تھے۔ اور یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اگر میں اس کے بارے میں بولوں گی تو یہ تو ویسے ہی میرے جان کے جو ہیں دشمن بنے ہوئے ہیں اور زیادہ بن جائیں گے۔ جی ماموں کا نام علی ہے اور انہوں نے میری نام کی جو ہے ان سے شادی کی ہے۔ وہ لندن میں بینک کی مینیجر ہیں، وہ یہاں آئی تھی کہ ماموں میرے وکیل ہیں، تو ان کو کہا تھا کہ میری طلاق کروا دیں، تو ماموں نے طلاق کروائی، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور پھر ان کی شادی ہو۔ جی لائیو میں ضرور آؤں گی اور میں سب کے کوشچنس کے آنسر ضرور کروں گی۔ ابھی نا تھوڑا مجھے نا گھر وغیرہ سیٹ کرنا ہے، تو اس کو میں کر لوں، اس کے بعد میں لازمی لائیو آؤں گی۔ دباؤ میں لگ رہی ہیں یا پھر اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ 2000 اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، کیونکہ وہ ظہیر کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد ان کی شادی ان کی کزن سے کروانا چاہتی تھی اور وہ ہرگز بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب انہیں گھر کا ماحول یہ نظر آئے، یعنی کہ ان کی شادی کی شاپنگ کا آغاز ہو چکا تھا، وہ کپڑے وغیرہ خرید رہے تھے، دعا کو اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ جب انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوال یہاں پر یہ نہیں کہ اس کے والدین کیا کر رہے تھے، یہاں پر ٹوٹل معاملہ یہ ہے کہ 14 سالہ بچی یا نکاح کو قبول کیوں کیا جائے؟ بچیاں یا بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، چاہے دعا ہے یا ظہیر ہے، دونوں کم عمر ہیں، ناسمجھ ہیں، نابالغ ہیں، اپنے لیے بہترین اور اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر معاملہ صرف یہ نہیں کہ کیا انہوں نے شادی کیے جائز ہے یا ناجائز ہے، شادی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، مہندی علی قاسمی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ باتیں تو بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات جس کے لیے کیس کے لیے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہیں وہ ہے بچوں کا تحفظ۔ بچے اگر غلط راستے پہ چل پڑیں تو کیا ماں باپ کو یہ رائٹ نہیں کہ انہیں واپس لے آئے؟ ماں باپ تو انہیں مار پیٹ کر بھی واپس لا سکتے ہیں۔ پھر اگر 2000 کے والدین نے اس کو مار لیا تو کون سا غلط کیا؟ اگر ایک 12 یا 14 سالہ بچی اٹھ کے ماں باپ سے یہ کہے گی کہ میں فلاں انسان کو پسند کرتی ہوں، میری وہاں شادی کرا دو، تو ماں باپ اس کے گلے میں پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہے، ڈیفینیٹلی اس کی پٹائی کریں گے، اس کو ماریں گے اور سمجھائیں گے، اس کو صحیح اور غلط کا فرق بتائیں گے، اور چند سالوں بعد وہ بچی سنبھل جائے گی۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر معاملہ یہاں تک پہنچ ہی نہ پایا۔ دعا زہرا نے بہت ہی نادانی ناسمجھی کا کام کیا اور گھر سے ہی بھاگ گئی اور اپنے ماں باپ کو دنیا بھر میں ٹھوکریں کھانے کے لیے اور لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، تکلیفیں اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس بچی کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کے وہ اقدام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر وہ یوٹیوب پہ چینلز دیکھ رہی ہے، صحیح یہ بات دیکھ رہی ہے کہ میرے بارے میں سچ کون بتا رہا ہے، جھوٹ کون بتا رہا ہے، میں کہاں ہوں، کیا بتا رہے ہیں۔ وہیں پر کاش وہ بچی اپنے باپ کی تڑپ بھی دیکھ لیتی، اگر وہ گھر سے بھاگ ہی گئی تھی، کر ہی لیا تھا، تو یہی احساس کر لیتی کہ میں نے کتنا غلط